الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے اور ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات کے متعلق دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ برکت اور عزت و احترام والی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم جو ہے اس لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہو، یہ رات کیسی ہے اور کس طرح کی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربی من کل امر سلام یہ حتی مطلع الفجر، کہ یہ وہ برکت رات ہے کہ جس رات کے اندر جبریل امین اور ملائکہ جو ہے وہ اترتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی، یعنی اللہ کی رحمت والے فرشتے سلامتی کے ساتھ اور ہر معاملے کے متعلق امور لے کر اس رات کے اندر جو اترتے ہیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تحر لیلۃ القدر فی الوتر من العشر اواخر من رمضان، کہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں کے اندر تمہیں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا چاہیے، تمہیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے فی السبع الاواخر من رمضان، بلکہ تمہیں رمضان کی آخری 7 راتوں کے اندر اس رات کو ڈھونڈنا چاہیے، یعنی ہر طاق رات کے اندر تمہیں شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے اور تمہیں وہ رات اللہ کی بارگاہ میں بندگی اور عبادت کے اندر گزارنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے شاید یہ طاق رات ہو سکتا ہے شاید اگلی طاق رات ہو، تو یعنی ان راتوں کے اندر تمہیں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تمہیں رمضان مبارک کے آخری عشرے میں باقی رہنے والی راتوں میں سے 9ویں رات میں، 7ویں رات میں اور 5ویں رات میں تمہیں تلاش کرنا چاہیے، یعنی طاق راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کر کے انسان کو شب بیداری کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے، تاکہ انسان اس بابرکت رات کے فیوز و برکات سے کما حق مستفیض ہو سکے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت اور بخشش کا سامان کر سکے۔ اس طرح عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں شب قدر کے متعلق کچھ بتائیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور اس رات کو تم آخری عشرے میں تلاش کیا کرو، یعنی ہوگی کہاں؟ آخری عشرے میں، پہلے اور دوسرے عشرے میں نہیں بلکہ آخری عشرے کے اندر یہ رات ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا بے شک یہ رات طاق راتوں میں، یعنی 21ویں رات کو، 23ویں رات کو، 25ویں رات کو، 27ویں اور 29ویں میں سے کسی ایک یا رمضان کی آخری رات جو ہوتی ان میں سے یہ ہو سکتی ہے۔ تمہیں ان راتوں کے اندر اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس رات میں ایمان اور ثواب کے ارادے سے قیام کرے تو اللہ رب العزت اس ایک رات کے قیام کے بدلے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یعنی اس رات کو انسان کو کہاں پہ تلاش کرنا چاہیے؟ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں۔ وجہ یہ کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا رمضان کا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل گھر والوں سے الگ تھلگ ہو جاتے، جدا ہو جاتے اور اللہ کی بارگاہ کی طرف ہمہ گوشوں کے متوجہ جاتے اعتکاف کی صورت میں، اور اسپیشلی طور پر طاق راتوں میں۔ کیوں؟ تاکہ یہ رات ضرور جو ہے پائی جا سکے اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کیا جا سکے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی عملی تصویر بن جاتے تھے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ تو اپنے رب کو اس طرح یاد کر کے گویا تو ہر ایک سے کٹ جائے، تیرا تعلق کسی کے ساتھ نہ رہے اور جاتے جاتے رمضان کی فیوز و برکات کما حق حاصل ہو سکیں۔